السلام علیکم۔ آڈیو لیکس نے پاکستان کی سیاسی فضا کو آلودہ کر دیا اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کی کون سی بات مانے۔ وہ بات مانے جو پبلکلی پوسچر کر رہا ہے، جلسوں کے اندر بیانات دے رہا ہے یا ٹویٹس کر رہا ہے، یا اس بات کو درست مانے جو آڈیو لیکس کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بات آڈیو لیکس کے حوالے سے کافی واضح نظر آتی ہے کہ زیادہ تر جو آڈیوز ہیں وہ جینون ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ مختلف حصے جوڑے گئے ہوں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کے اوپر جب تک تحقیق نہ ہو تو اس کی وضاحت نہیں آ سکتی۔ لیکن ابھی یہ نہیں مجھے کسی سے تاثر ملا کہ اس کی آواز کو کاپی کر کے کسی اور نے ریکارڈ کیا اور سارا کچھ ایسا تھا ہی نہیں، کریٹ کیا گیا، سب کچھ ہی جعلی ہے، ایسا مجھے تاثر کم ملا ہے۔ یہ تاثر ملتا ہے کہ گفتگو ریکارڈ ہوئی ہیں عمران خان کی، شہباز شریف کی، مریم کی، عمران خان کے وزراء کی، ان ساروں کی گفتگو ریکارڈ ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر جیسے عمران خان کے اپنے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سیکیورڈ لائن تھی پرائم منسٹر ہاؤس کی وہ بھی بگ تھی، ان کی ساری گفتگو ایز پرائم منسٹر ریکارڈ ہوتی رہی اور یہ سیکورٹی بریچ ہے۔ سیکورٹی بریچ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ایکچوئل گفتگو ریکارڈ ہوئی ہو، ویسے تو سیکورٹی بریچ بنتا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو شہباز شریف اور مریم والی گفتگو ہے اس کی بھی کوئی ڈینائل نہیں ہے۔ ایون بشرا بی بی کی جو گفتگو ہے اس کو جوڑ دو دہشت گردی کے ساتھ، غداری کے ساتھ جوڑ دو، اس کو ارسلان بیٹا اس کو غداری سے جوڑ دو، اس کے اوپر بھی کوئی ڈینائل نہیں تھا۔ تو یہ میرے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر خود یا ان کی اہلیہ یا شہباز شریف کے کیس میں شہباز شریف خود، ان کی کیبنٹ اور ان کی بھتیجی، ان کی ساری گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے۔ کون کرنے والا ہے؟ یہ عمران خان نے سوال اٹھایا آج کہ وہ عدالت جائیں گے اور عدالت سے پوچھیں گے کہ اس کے اوپر JIT بنا کر تحقیق کی جائے۔ کافی امپورٹنٹ ہوگا کہ اس کے اوپر جاننا۔ IB کی ڈیوٹی ہے، IB یہ سارا کام کر رہی تھی، تو باقی بھی تو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جن کا کام یہی ہے مانیٹر کرنا کہ کوئی ایسا سیکورٹی بریچ نہ ہو جائے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ اور اگر کوئی ولفلی اندر سے انوالو تھا تو وہ کون تھا؟ رسائی کہاں تک تھی؟ پرپز کیا تھا؟ سیاسی مقاصد تھے یا سیاسی مقاصد سے ہٹ کر جاسوسی تھی کسی غیر ملک کے لیے؟ یہ سوالیہ نشان ہے میرے سامنے۔ تو ساری تحقیقات جو سرکاری سطح پر ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ابھی تک بہت زیادہ اطلاعات نہیں ہے۔ ابھی شام میں ایک خبر چلی تھی کہ کسی ایجنسی سے منسلک 2 لوگوں کو حراست میں لیا گیا، لیکن اس کی کوئی تفصیل ابھی تک دستیاب نہیں ہے، بلکہ تصدیق بھی دستیاب نہیں ہے کہ واقعتاً گرفتاری ہو بھی گئی ہے اور کس لیول کے لوگ ہیں جن کی گرفتاری ہوئی ہے۔ عمران خان نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہی آڈیو لیکس کے حوالے سے، پہلے وہ سنتے ہیں پھر آگے چلاتے ہیں، دکھائیے۔ میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا یہ کام رہ گیا ہے کہ اپنے اوپر لوگوں کے اوپر جاسوسی کرو؟ ہماری ہر جگہ فون ٹیپ، گھر ٹیپ، نوکروں کو بھی انہوں نے خریدنے کی کوشش کی۔ کیا آپ کا یہ کام رہ گیا ہے کہ کس کو اب لے کے آنا اور کس کو کرانا ہے؟ کیا آپ کو کوئی فکر ملک کی ہے یا نہیں ہے کہ چوروں کو اوپر لا کے بٹھا دیا ہمارے؟ کیا یہ کام رہ گیا کہ جی ٹیلی فون ٹیپ کر کے پتا چلاؤ جناب عمران خان کیا کہہ رہا ہے یا اعظم خان سے کیا بات کر رہے ہیں جب وہ پرائم منسٹر تھا؟ گھر کے فون ٹیپ کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، لوگوں کو ٹیلی فون کر کے دھمکیاں دیتے ہیں۔ عمران خان کے ایز پرائم منسٹر ایک سے زیادہ بیانات، ایک سے زیادہ، کیونکہ میں نے ابھی خبریں تھوڑی سکین کی ہیں تو مختلف مواقع کے اوپر بار بار وہ تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ ایز پرائم منسٹر ان کی گفتگو ISI ریکارڈ کر رہی ہے، یہ وہ خود کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ان کے خیال میں اس سے مسئلہ اس کو ہوتا ہے جو چور اور ڈاکو ہو۔ تو ایماندار جیسے عمران خان خود کو کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ایماندار ہے، تو ان کو اس سے ٹربل ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ گفتگو کسی سے کر رہے ہیں تو ایسا ہی بھلے ریکارڈ کرتی رہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک اپنے ان کے انٹرویو کا اسٹیٹمنٹ سنواتے ہیں، دکھائی گئے۔ اور اب وہ ان ہینڈلرز کو کبھی وہ آڈیو لیکس کے اوپر کہتے ہیں کہ JIT ہونی چاہیے، اور کبھی ہینڈلرز کو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر میسج ہے باقاعدہ، دکھائیے گا جی۔ ہینڈلر سن لو، یہ قوم نہیں تمہاری بات سننے لگی۔ ہینڈلر سن لو کہ جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں آپ اپنے آپ کو بدنام کریں گے۔ قوم نہیں جانے لگی ان ڈاکوؤں کے ساتھ، قوم ان کا مقابلہ کرے گی۔ آج اکتوبر 2022 ہے، تو اکتوبر 2020 جب عمران خان خود وزیر اعظم تھے، ہم نے مختلف سٹیٹمنٹس نکالی ہیں تو اس کے اندر وہ بار بار ایک ہی دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ایسا ہی کر رہی ہے تو کرنے، تو کیا مسئلہ ہے؟ دکھائی گا۔ پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کوئی پرابلم؟ مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے؟ کون سا میرا منشور ہے جس کے پیچھے ہماری فوج نے مدد نہیں کی؟ میں ذرا آج کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا اور مجھے کیوں نہیں کوئی مسئلہ۔ مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ ISI کو پتا ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ان کو کیوں پرابلم ہے؟ کیونکہ باقی سارے اداروں کو تو کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ISI کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے۔ اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے۔
اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ ان میں سے ان کی کون سی بات درست مانوں اور کون سی بات ان کی درست نہ مانوں. عمران خان دھرنا لے کر اسلام آباد یا لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کا وہ کھلے عام اظہار بھی کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ کا خیال یہ ہے کہ یہ اگلے ہفتے کسی وقت بھی یا اس ویکینڈ سے کسی وقت بھی آن ورڈ کال کر سکتے ہیں. تو یا تو پی ٹی آئی اسلام آباد کا گھراؤ کرے گی تو یا اسلام آباد کے اندر آ کر یہاں دھرنا دے کر بیٹھنا چاہے گی. جو دھرنے کا ان کا تجربہ تھا 2014 والا تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال نہیں ہے کہ وہ لمبا دھرنا کر کے بیٹھیں گے, کیونکہ اس میں وہ پھنس گئے تھے, ان سے نکلنے کا ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا. اور اے پی ایس کا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا تو اس کے بعد اس وقت کے آرمی چیف نے جب ان کو اکٹھا بٹھایا تو اس موقع کے اوپر عمران خان کو ایک سیف ایگزٹ بھی مل گیا اور وہ وہاں سے اٹھ گئے. تو اب دوبارہ بیٹھنے کی غلطی تو شاید وہ نہ کریں, کیونکہ اس سے بیٹھنے کے بعد اٹھنے کا راستہ نہیں ملے گا. اور رانا ثناءاللہ شاید کسی بہت بڑے مجمع کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہ دیں. ایز انٹیریئر منسٹر ان کی اولین ذمہ داری ہوگی کہ لا اینڈ آرڈر اور شہر کی جو اہم عمارات ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے, لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے, لوگوں کی زندگیاں اور ان کی آسانی اور ان کا جو روزمرہ کے امور ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو, اس کو یقینی بنانا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. آرمی چیف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور بہت سے جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑا کلیئر کٹ میسج تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی شاید بہت بڑی ڈسرپشن اس کو الاؤ نہیں کرے گی. آپ پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں جو حق ہوتا ہے, کسی بھی جگہ پہ وہ F9 پارک میں آ جائیں, آپ پریڈ گراؤنڈ میں آ جائیں, آپ سبزی منڈی کے وہ قریب یہاں پہ اتوار بازار والی جگہ دی گئی تھی پہلے بھی, وہاں پر آ جائیں, جلسہ کریں, تقریریں حکومت کے خلاف کریں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کریں اور چلے جائیں, وہ تو سب کچھ ٹھیک ہے پیسفل پروٹیسٹ. لیکن اگر کہیں گھراؤ جلاؤ والی کیفیت ہو تو وہاں پر ہر ادارے کا ایک رول آ جاتا ہے. آرمی چیف کا ویری پاورفل اسٹیٹمنٹ وہ بھی دکھاتا ہوں. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. یہ آرمی چیف کا بڑا پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے. اس کو پروگرام میں آگے چل کے اور بھی آپ کو اسے دکھاتے ہیں. جو اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شرکا ہیں ڈاکٹر طارق صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے, ویری وارم ویلکم سر. جنرل رضا خان معروف ڈیفینس اینالسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں, دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. جنرل صاحب آپ کو بھی ویری وارم ویلکم. یہ تحقیقات آپ ہی سے پہلے شروع کر لیں. جی حکومت نے تو ایک کمیٹی بنائی ہے لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ عدالت جاتے ہیں اور عدالت سے کہتے ہیں ایک JIT بنائے. کیا کام ہونا چاہیے؟ عدالت کے ذریعے ہونا چاہیے, سیکورٹی اداروں کو کرنا چاہیے, حکومت کو کرنا چاہیے, نیشنل سیکورٹی کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, کس کو کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپس ہوتی ہیں, سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ ان کی جو کنورسیشن ہے وہ اگر اسمارٹ فون استعمال کریں گے تو وہ کوئی بھی ٹیپ کر سکتا ہے. اور پاکستان کے اندر کم از کم 3 یا 4 ہوسٹائل ایجنسیز ایسی ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی ہمیشہ سے یہ ٹیپنگ کرتی رہی ہیں. اور جو ہمارے عسکری ادارے ہیں وہاں پہ تو اسمارٹ فون رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے, وہاں صرف ڈم فون آپ لے جا سکتے ہیں, اسمارٹ نہیں لے جا سکتے. یہاں پہ انفارچونیٹلی چاہے پرائم منسٹر ہاؤس ہو یا ان کا ریزیڈنس ہو یا آفیسز ہوں, لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور سب اپنے ساتھ اسمارٹ فون جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ٹیپنگ کس نے کی ہے, آڈیو لیکس کس نے کی ہے, کیا ان کی سیاسی مخالفین نے کی ہے, چاہے فارن انٹیلیجنس ایجنسیز نے کی ہیں. اگر انہوں نے کوئی الزامات لگائے ہیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر تو میرے خیال میں وہ بالکل غلط ہے, وہ بالکل نامناسب ہے, یہ نہ ان کا رول ہے اور نہ وہ یہ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں انٹر سروسز انٹیلیجنس یا ملٹری انٹیلیجنس جو ہے وہ غیر ملکی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں. اگر ان کو پتہ چلے کہ وہ اس طرح کی ٹیپنگ کر رہے ہیں تو اس کو وہ روکتے ہیں. اب ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر آپ کوئی 20 منزلہ مکان میں بیٹھے ہوں اور چھت کے اوپر کوئی چھوٹا سا بگنگ ڈیوائس کسی نے رکھ دیا ہو تو لینڈ لائن بھی جو ہے وہ مانیٹر ہو سکتی ہے اگر آپ بیسمنٹ میں بھی بیٹھے ہوں. اور دیکھیں یہ جو لینڈ لائن ہے اگر ہینڈ سیٹ کریڈل کے اوپر رکھا ہوا ہو تب بھی اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. آپ کو ایکچولی اس کی جو فون لائن ہے وہ ڈسکنیکٹ کرنی پڑتی ہے. تو جہاں تک رسپانسبلٹی کی بات ہے آبویسلی وہ IB کی رسپانسبلٹی ہے اور میرے خیال میں جو کریکٹیو ایکشن ہے وہ ابھی لے لیا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چاہے پرائم منسٹر ہاؤس ہو یا دوسرے سینسٹیو سویلین آفیسز ہوں وہاں پہ لوگوں کو اسمارٹ فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے.
اور ان کی وہاں پہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کی سر نو سیکیورٹی کلیئرنس ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے اقدامات کیا گئے ہیں جس سے ہماری جو ڈیجیٹل ڈومین ہے جس کے اوپر ایکسٹرنلی اٹیکس ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دیکھیں انڈیا کے پاس جو ایک سافٹ ویئر ہے، اسرائیلی سافٹ ویئر ہے پیگاسس، وہ تو انٹرنیشنل میڈیا میں آیا ہے کہ وہ تو ہماری سینئر لیڈرشپ کی واٹس ایپ گفتگو کو وہ ٹیپ کرتے رہے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کا نام بھی لیا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک سیریس ایشو ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے خود پریکاشنری میجر لینے ہیں اور جتنے بھی ایس او پیز ہیں طارق صاحب سے بھی پوچھیں، طارق صاحب سے بھی پوچھیں. جی طارق صاحب، حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کی ابھی تک کیا پیش رفت ہے؟ ملک صاحب، اس طرح کی جو کمیٹیز بنتی ہیں اس کی پیش رفت جو ہے فوری طور پہ تو سامنے نہیں آتی. بہرحال جب آگے انشاءاللہ اس کی تحقیقات آگے چلیں گی تو وہ یقینی بات ہے سامنے رکھی جائے گی. لوگوں کو بتانا بھی تو چاہیے نا، کیونکہ روز ایک تہلکہ آتا ہے آڈیو کی شکل میں اور سارا دن میڈیا کا اسی میں نکل جاتا ہے. بالکل بتائیں گے، جب وہ کسی حتمی نتیجے پہ پہنچیں گے اس وقت ضرور بتائیں گے. اور جو بھی بات ہے جن صاحب نے کی ہے وہ میں کافی حد تک جو ہے انہوں نے بات بالکل کھول کے کی ہے، اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جس طرح کی غیر ملکی انٹیلیجنس ادارے ہمارے زیادہ آپ دونوں لوگ جو ہیں زیادہ خطرناک بات کر رہے ہیں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ شاید پولیٹیکل اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں. آپ اگر جنرل رضا کی بات بھی مان لوں اور آپ کی بات بھی مان لوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اندر این ایس سی کی میٹنگ ہو رہی ہوگی اور وہ ہاسٹائل ایجنسی نے اس کو ٹیپ کیا ہوگا. ہماری نیوکلیئر کے ایشوز کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہوگی اور ہاسٹائل ایجنسی نے اس کو ٹیپ کیا ہوگا. میرا اس سے ڈس ایگریمنٹ ہے معذرت کے ساتھ آپ دونوں سے. میں نے تو بات ابھی کی نہیں، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا. میں نے اس لیے کیا کہ آپ تھوڑا چیک آ جائے آپ کے اوپر، میں نے اس لیے پہلے میں نے تو ابھی شروعات ہی کی ہے، آپ پہلے ہی ڈس ایگری کر گئے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ دیکھیں انہوں نے ایک واضح فرق کر دیا نا کہ جہاں پہ اسمارٹ فونز کیری ہوتے ہیں وہاں پہ لیکیجز کے خطرات ہیں، اور جہاں پہ اس طرح کی آپ ہائی پروفائل میٹنگز کے اندر جس کی سیکیورٹی کو کسی صورت میں بھی آپ کمپرومائز ہونے کا کوئی موقع نہیں دے سکتے، وہاں پہ پھر آپ کو مزید جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنسز رکھنے پڑتے ہیں. اس سے ہٹ کے میں ایک اور بات کروں گا اسی سے ریلیٹڈ. دیکھیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ دنیا کی سیاست اس طرف دیکھیں کہ کہاں جا رہی ہے، دنیا میں ترقی کہاں چلی گئی ہے. دنیا میں جو بحث ہو رہی ہے کن معاملات کے اوپر ہو رہی ہے، موضوعات کیا ہیں، اور ہم جو ہیں وہ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کے پیچھے جو ہے وہ آج یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. عمران خان صاحب کے جو آپ نے بیانات اٹھائے ہیں اور دکھائے ہیں اور ان کی تقاریر کے مختلف جو انہوں نے اس حوالے سے اور انٹیلیجنس ادارے اور پھر ان کی انوالومنٹ، اور پھر پہلے انہوں نے بہت شاباش دی کہ یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، میں تو بہت صاف ستھرا ہوں اور میرے ہر بات انہیں پتہ ہونی چاہیے، میری ہر تقریر کو وہ کریں، ٹیپ بھی کریں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ آپ کو یہی کام رہ گیا ہے اور آپ صرف اسی کام کے لیے ہیں اور فلاں فلاں. یہ ایک ایسی شخصیت کی عکاسی کر رہے ہیں جو تضادات کا مجموعہ ہے اور کنفیوزڈ پرسنالٹی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انٹیلیجنس کے اداروں کا اپنا ایک کام ہے، وہ بالکل واضح ہے، وہ سب کو پتہ ہے، لیکن پرائم منسٹر کی پرسنل گفتگو کو ٹیپ کرنا، سیکیورٹی ریلیٹڈ گفتگو اور بات ہے، لیکن اس کی پرسنل گفتگو کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں آپ کی نجی گفتگو بھی ہے، اس میں آپ کی، میں اور آپ جیسے پچھلے پروگرام میں بھی میں آپ کے کہہ کے گیا تھا پرائم منسٹر کی گفتگو منظر عام پر آئی ہے، وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو میں ان سے توقع نہیں رکھتا تھا، لیکن اگر انہوں نے کی بھی ہو تو پھر بھی بہت انفیئر ہے کہ اس کی اہلیہ کی گفتگو آپ ریکارڈ کریں. دس از ناٹ فیئر. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو میں نے کہا ہے کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ان کی نجی گفتگو بھی ہوتی ہے اور ان کی بہت ساری. دیکھیں اب ہم آن ایئر بیٹھے ہیں تو ہماری گفتگو کا انداز اور ہے، جب ہم آف ایئر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو کا انداز بے تکلفانہ ہوتا ہے. یقیناً اس میں گپ لگ رہی ہوتی ہے، اس میں گپ لگ رہی ہوتی ہے. تو اب اس کو پھر نہیں، یہ میرے خیالات ہیں اور میں اس لائن آف تھاٹ کا ہوں، اس اسکول آف تھاٹ کا ہوں، یہ غلط بات ہوتی ہے. اور اس وقت پاکستان میں یہ جو ایک جلغار ہو رہی ہے آڈیو لیکس کی اور ویڈیو لیکس کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بھی ہے اور انتہائی خطرناک بھی ہے. جنرل رضا، جو آڈیو سامنے آئی ہیں، اگر آپ کی وہ یقیناً آپ نے بھی وہ سنی ہوں گی، ٹی وی چینل سارا دن چلواتے رہے، میں آپ کو کچھ سنا بھی دیتا ہوں ابھی پروگرام میں. مجھے ان سے ایک تاثر ملتا ہے کہ اس کا جو بھی ایجنڈا ہے، جو بھی اس کے پیچھے ہے، وہ ایک پولیٹیکل موٹیویشن ہے اس کی. دیکھیں بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ پولیٹیکل موٹیویشن ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اور بھی وجوہات جس طرح میں نے پہلے عرض کیا وہ ہو سکتی ہیں. اور میں ذرا اس بات پہ بھی کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کوئی سینئر پولیٹیکل لیڈرشپس کی گفتگو کو ٹیپ کرتی ہے تو وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں.
دیکھیں یہ ٹرانسکرپٹ ہمیشہ بنتے ہیں. اگر کوئی ہیڈ آف گورنمنٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں پاکستان یا پاکستان سے باہر، تو پوری دنیا میں اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کا ٹرانسکرپٹ بنتا ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ بنتے ہیں. تو ایسی گفتگو تو ضرور بالکل ریکارڈ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن جو پرائیویٹ گفتگو ہے نہ تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ریکارڈ کرتے ہیں نہ ان کو کرنا چاہیے. واپس آتا ہوں، یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیکس ہیں، اس لیکس کے پیچھے میرے خیال میں یہی اندازہ ہے کہ اس میں جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں یا ان کے جو فالوورز ہیں جو کہ جن کو ایکسیس ہے ان بات چیت کے ان میٹنگز کا، تو ان کے ذریعے سے میرے خیال میں یہ شاید یہ ٹیپنگ ہوئی ہے اور اس کو لیک کیا گیا ہے. آپ کو میں یاد دلاؤں، دیکھیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے انہوں نے بھی ایف بی آئی کے اوپر یہ ایک موقع کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ ان کی گفتگو کو ٹیپ کرتے ہیں یا لیک کرتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں اس طرح کی بات ہے کہ اگر انہوں نے کیا ہوگا تو وہ صرف آفیشیل گفتگو جو ہے اس کو شاید کیا ہو گیا ٹرانسکرپٹ کے لیے، اس کے علاوہ کوئی انہوں نے نہیں کیا ہوگا. جو آڈیو لیک سامنے آئی ہیں اس میں ایک میں سنا جا سکتا ہے کہ 48 گھنٹے بہت اہم ہے. دکھائیے گا پروڈیوسر. آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں. ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور، بیکاز اب سے دیکھیے 48 آورز از اے لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہیں 5 خریدوں. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا، وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیت جائیں. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربہ ہو، ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق. یہ والا جو ہم نے آپ کو حصہ سنوایا ہے، اس کے اندر ایٹ لیسٹ 3 مختلف جو ان کا آڈیو لیول ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس سے ایک تو ظاہر میرا تاثر یہ ہے کہ یہ 20 24 مارچ 27 مارچ کے قریب دائیں بائیں اور 9 اپریل سے بہرحال پہلے جب ان کے خلاف عدم اعتماد آئی، نو کانفیڈنس کا ووٹ ہوا، یہ اس دوران کا کوئی سین ہے جس میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور یقیناً عمران خان ہی ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے اور بندے پوری کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں. اسی زمانے کی ایک گفتگو کا دعویٰ پہلے آیا تھا اور آڈیوز بھی آئی تھیں کہ عمران خان نے بحریہ والے ریاض ملک کے ذریعے آصف زرداری صاحب کو پیغام دے کے ساتھ حاصل کرنے کی، ان کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی. ایک جو بیانیہ جو 27 مارچ کے بعد عمران خان نے شروع کیا وہ تھا میر جعفر اور میر صادق کے حوالے سے. ایک آڈیو کلپ کے اندر اس کو کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے، سپون فیڈ کیسے کرنا ہے، ان کے ذہنوں میں کیسے ڈالنا ہے، اس کے اوپر بھی آڈیو ایک ٹیپ سامنے آئی ہے. دکھائیے گا. اور چیزیں میں ہائنڈسائٹ میں یہ جو ہم اب کر رہے ہیں نا یہ لیٹر والا، یہ ذرا ہفتہ دن پہلے اس لیٹر کا بہت بڑا، یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں نا اس کا ساری دنیا کے اندر امپیکٹ چلا گیا. چائنیز نے official statement issue کی ہے. I sent you that yesterday. Condemning the US for interfering in our internal affairs. But strategy یہ ہے کہ پبلک تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. اب پبلک کے پریشر سے وی وانٹ کہ یہ سنڈے کو اس طرح کا ہائٹ پہ پریشر ہو کہ جو بھی جائے گا وہاں اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے اس کے، یعنی وہ برانڈڈ ہو فار لائف. لیکن جو آج آپ نے برانڈ کرنا ہے نا میر جعفر اور میر صادق، دیکھو آپ لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے. لوگوں کو آگے کیا ہے، مائنڈز آلریڈی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کو آپ فیڈ کر رہے ہیں. 27 مارچ اور 9 اپریل کے درمیان میں ایٹ لیسٹ عمران کو پتا تھا کہ ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے، گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے. اور یہی وہ موقع تھا جو ان دونوں گفتگو سے ہمیں تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اوپر کام کرنا شروع کر رہے ہیں کہ سائفر کے سیاسی مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. ایک چیز طارق صاحب بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ میٹنگز عمران خان اسد عمر سے بھی کر رہے ہیں، سے بھی کر رہے ہیں، شاہ محمود سے بھی کر رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کا جو ٹاپ ٹیئر ہے 4-5 لوگوں کا
وہ ساتھ آن بورڈ ہے جس میں وہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس کو میر جعفر کرنا ہے میر صادق کرنا ہے. تو کسی نے ان کو روکا نہیں ہے کہ میر جعفر میر صادق کہنے سے ملک کے اندر کتنا کیوس ہوگا کہ اپنے آرمی چیف کو آپ ایسے القابات سے نہیں پکار سکتے. آپ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت آپ کا کام نہیں, آپ پیچھے رہیں, لیکن آپ اس طرح کے القابات سے اپنے چیف کو نہیں پکارتے. دیر شوڈ بی اے ریزن, اس کے بغیر آپ کو یہ چیزیں نہیں کہنی چاہیے. دیکھیے ملک صاحب, کوئی بھی جو کھیل ہوتا ہے نا اس کے مختلف لیولز ہوتے ہیں. جیسے کشتی ہے, ریسلنگ ہے, اس میں مختلف لیولز ہیں. لائٹ ویٹ ہے, فیدر ویٹ ہے, فری ویٹ ہے, ہیوی ویٹ ہے. یہ جو عمران خان صاحب جو گیم کھیل رہے ہیں نا سیاست میں, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس کی کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے, کوئی ایکسٹینٹ نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے کہ آپ نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ 3-4 چیزیں جو سیکوینس میں آئی ہیں, آپ دیکھیں کہ ایک روٹین کے سائفر کو انہوں نے منٹس کے ذریعے ایک سازش بنانے کی بات اپنے سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر سے کی, جو ٹاپ بیوروکریٹ ہوتا ہے ملک کا. انہوں نے کیا اسے انکار کیا, اعظم خان صاحب اس کا حصہ بنے, بلکہ راستہ بتا رہے ہیں کہ سائفر تو روٹین کا ہے جو اکثر ہمارے ایمبیسڈرز بھیجتے رہتے ہیں, لیکن میں منٹس میں اس کی تبدیلی کر کے اسے سازش کا رنگ دوں گا. اس سے بڑی خطرناک بات کوئی ہے؟ آپ یقین کریں کہ یونین کونسل کا چیئرمین اس طرح کی چھوٹی حرکتیں نہیں کرتا, اس طرح کی سازش نہیں کرتا کہ ملک میں اتنے ہائی پروفائل ایک ایشو ہے اور آپ اس کو اس طرح ٹویسٹ کر رہے ہیں. اگلی بات شوکت ترین صاحب کی آپ نے سنی تھی, جو 2 صوبوں کے وزیر خزانہ ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ IMF کو ڈائریکٹ لکھیں کہ ہم تو مرکز سے کوآپریٹ نہیں کریں گے تاکہ IMF سے ان کی معاملات خراب ہوں, بلکہ ایک ان کا اپنا جو وزیر خزانہ ہے پنجاب کے, وہ کہہ رہے ہیں اس سے ملک کو نقصان نہیں ہوگا. کہتے ہیں ہوتا ہو تو ہو, لیکن تمہیں یہ نہیں نظر آ کہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ پرچے ہو رہے ہیں, ہم نے انہیں ناکام کرنا ہے, ہمیں ملک کا نقصان ہو جائے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. طارق صاحب, آڈیوز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, معاملہ اب کسی نتیجے پہ پہنچنا بھی چاہیے. آپ لوگ ٹرانسپیرنٹ رہیں, حقائق لوگوں کے سامنے رہیں, ان کو حق بھی تو دینا جاننے کا کہ کیا ہوا کیا. مطلب اس کے اوپر بہت زیادہ آپ یہ کہیں کہ ڈیلیبریشنز ہو چکی ہیں ہماری پارٹی میں, لیکن چونکہ اس میں کچھ قانونی معاملات بھی انوالوڈ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی یا ہمارے لا منسٹر کی سویٹ ول کے اوپر ہے, کسی کی بھی نہیں ہوتا. آف کورس کوئی آپ کو کمیشن بناتے ہیں, JIT بناتے ہیں, اس کے TORs کیا ہیں, اس کی قانون اسے کہاں تک گنجائش دیتا ہے تحقیقات کرنے کی, یا اس کے اوپر جو ورڈکٹ آتی ہے وہ کیا آتی ہے, یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں. لیکن ان کے اوپر باقاعدہ یہ فیصلہ ضرور ہو چکا ہے اور اس کی باقاعدہ ہماری جو وفاقی کابینہ ہے وہ اجازت دے چکی ہے کہ ان کے حوالے سے کمیشن بنے, JIT بنے, وہ ضرور بنے گی, اور کچھ معاملات اس میں آگے چلے بھی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا. اور یہ حقائق جو ہے ضرور قوم کے سامنے لائے جائیں گے. آپ نے آج جو بات کی چند لوگوں کی, کچھ چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ جو ہاف کوکڈ چیز ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ میڈیا میں لانے سے بہتر ہوتا ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیا جائے اور حتمی طور پہ جو نتائج آتے ہیں وہ سامنے رکھے جائیں. تو یہ ضرور آئیں گے اور بتایا جائے گا, اور کوشش یہ کی جائے گی کہ آئندہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ نہ ہوں, اور ملک کی سلامتی کے حوالے سے جو اپنے اداروں کا کام ہے, یا ملک کی سلامتی کے حوالے سے آپ نے خود بات کی ہے, ہیڈ آف اسٹیٹس اگر آپس میں بات کرتے ہیں, چلیں ان کی باقاعدہ منیٹنگ ہوتی ہے, ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے, وہ معاملات بالکل الگ ہیں. لیکن آپ کی اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ آپ کی اپنی نجی گفتگو, یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ان کو اس طرح اگر یہ قوم ان کی سینٹیٹی برقرار رہنی چاہیے تھی, ان کی سینٹیٹی برقرار رہنی چاہیے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہو, چاہے وہ کوئی بھی, میں سمجھتا ہوں کوئی وزیر ہو, کوئی MNA ہو, یا کوئی بھی آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں. ابھی تو دیکھیں نا, یہ بات ابھی تو صرف آپ کی آئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی. اگر پرائم منسٹر ہاؤس کا یہ علامہ, تو مجھے آپ بتائیں کہ کس وزیر کا جو ہے وہ گفتگو محفوظ ہوگی, کس اینکر پرسن کی گفتگو محفوظ ہوگی, یعنی جس کو بھی آپ چاہیں اگر بگ کر سکتے ہیں. جس نے چھپ کے دوسری شادیاں کی ہوئی ہیں نا, پہلے تو وہ فکر مند ہو جائیں, وہ ساری سامنے آنے والی ہیں. میرا خیال ہے میں اور تسی بچاں گے. شکریہ. اچھا, کہ عمران خان کا ایک وہ جلسوں کے اندر آج کل بیان دیتے ہیں کہ 4 بندوں نے مل کے ان کے قتل کی سازش تیار کی ہے. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے محترمہ کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. زندگی میں بھی آخری دنوں میں ان کو بریف کیا گیا تھا ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ آپ کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. پشاور جلسے میں بھی ان کے اوپر اٹیمپٹ ہوا, پھر پنڈی میں 18 اکتوبر کو بھی ہوا تھا, اس سے پہلے پھر 27 دسمبر کو وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں وہ شہادت انہیں ہوئی ان کی اس واقعے کے نتیجے میں. یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے کہ ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. میں نے ان کے بیانات کو لیتے ہوئے مختلف جو ٹاپ ٹیئر ہو سکتا ہے
پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر بھی اور سیکورٹی اداروں کے اندر بھی ان ساروں سے پوچھا کہ کیا آپ عمران اب وزیر اعظم نہیں ہیں, اب وہ اپوزیشن میں ہے, لیکن کیا آپ یہ تو نہیں ہے کہ وہ گارڈ لوور کرنے والی بات کو اس کو نیچے کرتے ہیں, آپ کو سیکیور کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ایکسپوز نہیں کر سکتے. تو ایک جواب تو کم از کم ساروں کا مشترکہ تھا کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی, اور وہ پورا کوشش کرتے ہیں میکسیمم جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. بریف نہیں کیا انہوں نے پوری ڈیٹیل مجھے, لیکن مجھے یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ میکسیمم لیول پہ ان کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز میرے اپنے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ان کی سیکورٹی کے اوپر مامور لوگ کے پی پولیس سے بھی ہیں, جی بی سے بھی ہیں, اے جے کے سے بھی ہیں. تو میرے خیال میں عمران خان کو خود اس اسٹریٹجی کو, پرائیویٹ گارڈز بھی ہیں, ان کو ری تھنک کرنا چاہیے. ایک سینٹرل ایجنسی, چاہے وہ آئی ایس آئی کی ذمہ داری ہو, اسلام آباد پولیس کی ذمہ داری ہو, ایک سینٹرل ایجنسی کا رول ہونا چاہیے. 4 ایجنسیز ہوں تو میرے تو خیال میں یہ درست اسٹریٹجی نہیں ہے. مشورہ یہ ہے, باقی عمل کرنا ان کا اپنا کام ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں, کافی خطرناک بیان ہے, سنوائیے گا جی کیا کہہ رہے ہیں. 4 وہ بند کمروں میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے مروانے کا, وہ اس کے پیچھے ہیں. اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا کیونکہ اس نے توہین مذہب کیا. ایک ٹیپ بنا کے رکھی ہوئی ہے, جس وقت مجھے کچھ ہوا وہ ٹیپ آ جائے گی, ریلیز ہوگی, اور وہ 4 لوگوں کے نام ساری قوم کے سامنے آئیں گے جنہوں نے بند کمروں میں یہ فیصلہ کیا. جنرل رضا, اگر آپ کو محترمہ کی زندگی کے واقعات یاد ہوں تو انہوں نے باقاعدہ CNN کے اینکر کو ایک ای میل کے اندر کچھ لوگوں کے نام آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے تھے. ای میل بھی آ گئی, لوگوں کے نام بھی آ گئے, لیکن جو واقعہ تھا وہ واقعہ ہو بھی گیا. واقعے کے اندر ملوث جو لوگ تھے وہ اپنی دہشت گردی بھی کر کے چلے گئے. اس کو ہونے سے پہلے روکا جا سکتا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے اوپر مکمل اعتماد ہونا چاہیے. اگر ان کو خود پرسنلی کسی طرف سے کوئی اس طرح کا سیریس تھریٹ آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ امریکہ میں کسی کو یہ بیانات دیں یا نام دیں, یا ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا, اگر عمران خان کو کوئی خطرہ ہے اور ان کو معلوم ہے کہ بھئی اس طرح کے کوئی پلان بن رہے ہیں, تو ان کو تو میرے خیال میں فوراً سیکیورٹی ایجنسیز کو ان کا نام لے کے بتانا چاہیے. بے شک ان کانفیڈنس ان کو بتا دیں, تاکہ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیز تو جو بڑی پارٹی ہے, پی ٹی آئی کنٹری کی سب سے بڑی پارٹی ہے, ظاہری بات ہے ان کو تو پروٹیکٹ کرنا جو ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ ضرور کریں گے. اور یہ بھی جو ہے ایک ضروری بات ہے کہ کیا پتہ کہ باہر سے اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہوں پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بنانے کے لیے, تو ان کو تو چاہیے کہ ان چیزوں کا میرے خیال میں ذکر کرنا چاہیے, ان سے میٹنگ کرنا چاہیے, اور مل کر جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ملٹیپل سورسز ہوں گی ان کی پروٹیکشن کے لیے تو اس میں میرے خیال میں زیادہ کنفیوژن ہو سکتا ہے. اس میں ان چیزوں میں بہت زیادہ کوارڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور یونٹی آف کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ میرے خیال میں آپ نے صحیح کہا کہ اس لیول کو, سیکیورٹی لیول کو اور اس کے میتھڈ کو, اس کو دوبارہ اس کے اوپر ان کو غور کرنا چاہیے. اور بڑا سیریس یہ مسئلہ ہے کہ ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو ہمارے سیکیورٹیز ایجنسیز کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو تھریٹ ہے اس کو فوری طور پر ایلیمینیٹ کیا جائے یا اس کو کم سے کم کیا جائے, یا سیکیورٹیز ایجنسیز جو ہے وہ اس طرح کے ارینجمنٹس کریں کہ یہ تھریٹ جو ہے اس کو وہ ایفیکٹولی وہ نیوٹرلائز کر سکیں. طارق فضل صاحب, بینگ اے فارمر پرائم منسٹر, عمران خان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, اور میرے خیال میں اس پہ کوارڈینیشن ہونی چاہیے. اس کو ہلکے سے نہیں لیا جانا چاہیے, نہ ان کے بیان کو جلسوں میں صرف ایک تقریر کی شکل میں دیکھنا چاہیے, ان کو باقاعدہ انگیج کرنا چاہیے. یہ میرا ذاتی مشورہ ہے, کیونکہ محترمہ کے بعد جو ہم نے تباہی پاکستان میں دیکھی تھی, ایک تو آپ نے لیڈر تو گوائی, لیکن اس کے بعد کتنی جانیں صرف ان واقعات کی نظر ہو گئی تھیں. بہت بڑی سازش تھی شاید پاکستان کے خلاف, اس سے بڑا ریسنٹ پاس میں کوئی کانسپریسی اتنی بڑی ہوئی نہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب. محترمہ کی جو شہادت ہوئی ظاہر ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا حادثہ بھی اور نقصان کا سبب بنی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس کو فول پروف بنائے, اور اس کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر ہے اس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ وفاقی حکومت عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے. اس میں جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں اسلام آباد کے, انہوں نے باقاعدہ فگرز دیں
باقاعدہ بتایا کہ پر منتھ کتنے کروڑ روپے کا خرچ جو ہے وہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ برداشت کر رہی ہے اور ٹھیک کر رہی ہے. میں اسے وہ نہیں کہہ رہا کہ زیادہ کر رہی ہے, وہ عمران خان سے حفاظت کے لیے کر رہی ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بڑا پرانا, جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے جناب کہ وہ ایک چرواہا روز مذاق کرتا تھا, شیر آیا شیر آیا شیر آیا, ایک دفعہ گاؤں کے لوگ آئے, دوسری تیسری چوتھی, بعد میں اصل شیر بھی آیا, اس کی بات کسی نے نہیں مانی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے جلسوں میں یہ چیزیں اناؤنس کرنے کے, عمران خان صاحب کو ایک مشورہ آپ نے دیا ہے, چھوٹا سا ایک مشورہ میں بھی دے دیتا ہوں. تحریری طور پہ آپ آگاہ کریں, انٹیریئر منسٹر کو آگاہ کریں, انٹیریئر سیکرٹری کو آگاہ کریں, آئی جی پنجاب کو آگاہ کریں کہ فلاں جگہ کے اوپر میں ایسا کہتا ہوں سیکیورٹی لیبس یہاں پہ ہو سکتا ہے, مجھے یہاں مزید سیکیورٹی چاہیے, گھر کے لیے چاہیے, ٹریولنگ کے لیے چاہیے, جس جگہ میں جلسے پہ ہوتا ہوں مجھے وہاں چاہیے. ان کی خواہش کے مطابق ان کی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کیا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر انہیں کسی سے خطرہ ہے, کوئی خاص نام ان کے ذہن میں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی انہیں سیکیورٹی اداروں کو, وفاقی حکومت, جس کو بھی وہ چاہیں, جیسے وہ اعتماد کا ادارہ سمجھتے ہیں, افشا کرنا چاہیے. یہ صرف آپ جب جلسوں میں یہ تقریریں کرتے ہیں تو لوگ اسے سیاسی بات سمجھتے ہیں. آپ تو اسے بڑا سنجیدہ لے رہے ہو, ٹھیک کر رہے ہیں, میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے بھی بڑی سنجیدگی سے اس کو جواب دیا اور آپ کو ممکنہ ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا, اللہ نہ کرے ایسا, ممکنہ آپ کو اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہے. اور میں بالکل یہ بات بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس طرح کے کسی حادثے کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور جنرل رضا خان, آپ دونوں کا شکریہ. ایک بریک پہ جائیں. واپسی کے اوپر آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے, اس کے اندر کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سہیل صاحب, مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ, کیا بڑے نکات آپ کو نظر آئے؟ جی مجید صاحب کی آواز نہیں آئی. سہیل صاحب, جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ دیکھیے سب سے اہم نقطہ جو مجھے نظر آیا ہے کہ توقعات کے برعکس تھا اور ملکی معیشت کے لیے تھوڑی سی پازیٹیو خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ فلڈ کے آنے کے باوجود جو کرنٹ اکاؤنٹ کا فور کاسٹ ہے وہ 3% جی ڈی پی ہے, جو 9 سے 10 بلین ڈالر بنتا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کچھ ہفتوں سے کافی اکانومسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ فلڈ کی وجہ سے ایکسپورٹ کم ہو جائیں گی اور فلڈ کی وجہ سے آپ کی امپورٹ بڑھ جائیں گی. تو یہ جو توقع سے برعکس تھی. باقی چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ توقع کے مطابق تھی کہ انفلیشن جو ہے وہ آلریڈی بڑھ رہا ہے مگر اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ رکھا ہے اور انٹرسٹ ریٹ کو برقرار رکھا ہے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ 2024 کے اینڈ میں یہ انٹرسٹ ریٹ بہت تیزی سے نیچے آ کے 7% کے قریب ہو جائے گا. تو میرے خیال میں کافی بیلنس اور پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ رہی کہ جو انہوں نے اینولس میٹنگ کی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کے بعد, اس میں جو 3-4 چیزیں گورنر اور ڈپٹی گورنر صاحب نے بتائیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کیٹیگورکلی کہا کہ انہوں نے $1 بھی انٹر مارکیٹ میں فروخت نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ $2 بلین کی پیمنٹ پاکستان کو اس مہینے کے اینڈ میں آئے گی اور باقی $2 بلین اس مہینے کے بعد جو فلڈ ریلیٹڈ ہے جس کی پہلے توقعات نہیں کی جا رہی تھی. اور تیسرا جو میرے خیال میں انہوں نے امپورٹنٹ انڈیکس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو سپٹمبر 30 کے جو ڈیڈ لائن تھی IMF کی اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ, وہ ساری اسٹیٹ بینک نے پوری کی ہیں. تو آل ان آل اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور ان کی جو ڈسکشن کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی امید یہ پیدا ہوئی کہ حالات برے ضرور ہیں مگر اتنے زیادہ نہیں جتنے ہم سمجھ رہے ہیں. ایک تو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہو گیا کہ ڈالر بیس کے انٹر بینک میں روپے کو مضبوط نہیں کیا گیا, بلکہ یہ انتظامی امور جو تھے, اچھا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اور اوور سائٹ جو ہے اس کی وجہ سے 240 سے 218 کے قریب آ گیا. دوسرا آپ نے کہا فلڈ ریلیٹڈ اسسٹنس جو ہے $2 ارب ابھی اور $2 ارب اگلے مہینے, یہ $3-4 ارب اضافی آ سکتا ہے جو پہلے اینٹیسپیشن میں نہیں تھا. یہ تو اچھا ہے کہ پازیٹیو میسج ہوگا, روپے سے پریشر اور کم ہو سکتا ہے. شارٹ ٹرم میں بالکل ہوگا کہ جو آج بیانات ہیں اس سے بھی ہوگا. اور ایک اور بھی چیز انہوں نے ریٹریٹ کی ہے جو اسحاق ڈار صاحب 2 دن پہلے کر چکے ہیں کہ جو 4 دسمبر $1 بلین کی یورو بانڈ کی پیمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم کمفرٹیبل ہیں, ہم اس کو پیمنٹ کر دیں گے. تو بالکل ہو سکتا ہے کہ جو کرنسی مارکیٹ ہے ان چیزوں کو پازیٹیو لے, مگر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ
16% $US इस साल गिर चुका है। बिल्कुल। और पाकिस्तानी करेंसी 22% गिरी है। तो अब अगर पाकिस्तानी करेंसी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, वो जो गिरावट है हमें जो अब नॉर्मल लग रही थी वो नॉर्मल हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा शायद करेंसी में बैटिंग ना आए, बस थोड़ी बहुत जरूर आ सकती है। मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।